اے جنتی پاوی تے کو اے صدیق اکبر جنی ایک نیکی ایک پاسے جناب حضرت عمر پاک دی ساری دن کی دینے کیا ایک نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکتیا. آخر وقت آ گیا مدینہ المنورہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب بستر سے سوتے ہوئے موت دا وقت قریب آ گئے. جناب موت دا وقت قریب آئے آپ نے فرمایا اچھا میں کہاں پوچھنا جناب بندے دی روح نکل دی پئی ہوئے موت دا وقت قریب ہوئے مرن والے کو یقین ہوئے کہ بس میرے آخری لمحات ہیں اون جڑے بندے کو سدیں دے فلانے کو سدو کا کچھ وصیت کرے نا بندہ سجن کو سڑ کے وصیت کرے دے یا اون دشمن کو سڑ کے وصیت کرے دے سجن کو بس یہ فیصلہ کرو چاہ سجن کو سدیں نا. تو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا او میری بیٹی عائشہ صدیقہ جی یا رسول اللہ فرمایا سن میرے تیرے نال دو رشتے ایک خون کا رشتہ ہے دوسرا ایمان کا رشتہ ہے. خون کا رشتہ ہے کہ تو میری بیٹی ہے میں تیرا حقیقی بابا خون کا رشتہ ہے. دوسرا ایمان کا رشتہ ہے کہ تو مومنہ دی ماں ہے میں تیرا روحانی بیٹا بھی بننا گو تیرا بابا لیکن نبی جان گھر والیاں مومنہ جا ماما ہونے تو میری روحانی بیٹی بھی ہے میں تیرا جتنا جسمانی میں تیرا روحانی بیٹا بھی ہاں تو میں تیرا روحانی نہیں بلکہ جسمانی باپ بھی ہاں تو مومنہ دی ماں ہے میں مومنہ دن شامل ہاں روحانی بیٹا بھی پڑھنا دو رشتے ہیں. لیکن فرمانے عائشہ جلدی کرو میرے علی پاک کو سنواؤ سجنوں ذرا خوف دے نال سنو. جناب اما عائشہ صدیقہ نے فوراً پیغام پہنچوایا جاؤ میرے علی پاک کو سن کے آؤ. جناب ابو طرح اسد اللہ فاتح خیبر شیر خدا حیدر قرار خاتون جنت سرتاج ولایت بادشاہ اخیر رسول اللہ مولود کعبہ انا مدینہ العلم والی جنب ابو حاتم اسداد مومنہ منافقان درمیان پر رکھدا آلہ جناب سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سرویج کے آگے صدیق دا آخری وقت ہے سونے پاک علی سرویج کے آگے میرے پاک صدیق نے فرمایا علی مبارکباد جی آیا کو مرحبا تلا آمن مبارک جناب سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا صدیق کی میں یاد کیتے رہے فرمایا صدیق سروائے میں تو کوئی ایک وصیت کرنا چاہنا میری وصیت سنو تے عمل کرا ہے میں نے اجلس کہہ منو. حضرت علی پاک صدیق پاک دے کول بہ گئے حضور صدیق نے پہلے اپنی بیٹی کو وصیت کی تھی علی پاک کے سامنے فرمایا بیٹی جی جدہ میں دنیا دو ٹر ونجا میں فوت ہی ونجا میرے غسل تو بعد جہاں کفن میں کو دینے میں کو نمہ کپڑا خرید کر کے میں کو کفن نہ پامامی یہ جڑا میرا چولا ہے یہ جڑی میری منج دی چادر ہے جو میری سر دی چادر ہے ترائے کپڑے ہونے بس کے میرے واسطے پورے ہیں میں کو ہیاں کپڑے اندر نہ دفن کر چھڑائے کفن نے دیوائے لوگوں جن تھی ہوں دیئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اکھا مبارکہ میں جو آنسو آگے لوگوں جناب باپ دنیا دو ٹر دا پی ہوئے دھی موجود بیٹھے ہوئے جڑے باپ دی جدائی دوتے دھی دے دل دے اثر پیا تھی نہ دے یا خدا جان دے یا جناب باپ نکھر دا پی دے او دھی جان دیئے سجنہ جناب حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے اما عائشہ صدیقہ پاک نے عرض کی تھی ابا حضور اللہ نے میں کو رزق عطا فرمائے اللہ نے میں کو مال عطا فرمائے ابا جی اجازت لے ہو میں نمہ کپڑا خرید کر کے تو کفن پڑے سا. ابا جی نمہ کپڑا کیوں نہیں میں تساں قبول کریں دے نمہ کفن کیوں نہیں میں قبول کریں دے میرے محبوب غلاموں وفاداروں جانثاروں سنو جناب
پہ حضرت ابو بکر صدیق دا کھم مبارکہ میں جو آنسو آ گئے فرمانے بیٹا پرانے کپڑے ہوئے دے بھامے نوا کپڑا ہوئے کفن ہوندے آخر کار انہیں پرانا ہونا ہوندے جنہا میں نوا کپڑا پا کے نوا کفن پا کے جنہا میں سونے پاک نبی دے قدمہ میں جو حاضر کھیسا کہ میرے پاک نبی نے پوچھ گیا فرما دی تو نے میرا ابو بکر میری امت یتیم بچے دا پرانے کپڑے پاتی ودیا میری امت غریب بچے دا پرانے کپڑے پاتی ودیا ابو بکر تو نوا کفن پا کے آگے دس میری بیٹی میں اپنے محبوب کو کیا جواب دے سا جیرا کپڑا نوا خرید کرے او میں کو نہ پاوے میرے محبوب دی امت یتیم بالا کو پاس ہونے سبحان اللہ سجنوں ذرا غور دینا سنو اگلے جملے دے ذرا غور فرمے سو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے اکھا مبارکہ میں جو آنسو نہ باپ آمے نہ بیٹی آمے باپ جناب صدیق اکبر بیٹی او ہے جو مومنہ دی ماں ہے فرمینے ابا کوئی بئی گال فرمینے پترا جتھے سونے پاک نبی دا روزہ مبارک ہے اصل او تیرا گھر آئی حجرہ مبارک آئی اس وقت چابیاں توڑے کول جڑے ویلے میں دنیا تو ٹر ونجا یہ روزہ رسول اللہ دے تالے دیا چابیاں کہیں گنانے نے اپنے کول مضبوط رکھیں میرے دفن تھی من تک ابا کیوں فرمینے میں یاد ہاں حکمت عملی ہے کم کرنے انہیں عمل کرنے جی بابا انہیں کرے سا اولادا مولا علی خود سن دے بیٹھے سونے صدیق نے فرمایا علی ہن تہاڈی باری آ گئی ہے جنا میری روح پرواز تھی ونجے میرا غسل میں کو مل ونجے میں کو کفن پوا چھوڑے سونا علی جنازے دو بعد میرے جنازے دی چار پئی چواویں روزہ رسول اللہ کے سامنے رکھواویں روزہ رسول اللہ کے سامنے رکھواویں فرمایا ابو بکر نے فرمایا علی روزہ رسول اللہ دے تالے دا تالا جڑا اونی جڑی چابی ہے اون چابی دے نال تالا نہ کھولی چابی دے نال تالا نہ کھولی ہاتھ لا کے دروازہ نہ کھولی کنڈی نہ کھولی میرا علی جی فرمایا میں کو وصیت کیا کرے نا میرا جنازہ جا کے رسول اللہ دے در اقدس دے رکھ چھڑا ہے میری درخواست پیش کری یا رسول اللہ توڑا بڑھنا غلام ابو بکر صدیق توڑے دروازے دے موجود ہے توڑے در اقدس دے موجود ہے یا رسول اللہ جے کر اجازت دیو توڑے قدمہ میں جو سماما اجازت نہ دیو واپس جنت البقیع جناب دفن کر چھوڑا صدیق اکبر نے عرض کی تھی علی جی جے کر روزہ رسول اللہ وچ اجازت مل ونجے بغیر چابی تے تالا کھل ونجے بغیر ہاتھ لائے کنڈی خود بخود کھل ونجے بغیر ہاتھ لائے جنازہ کھل ونجے روزہ رسول اللہ دے وچوں حضور خود آواز دے کے سن سکتے ہیں میں کو آقا دے قدمہ میں دے سماوی اگر اجازت نہ ملے میں کو واپس جنت البقیع دفنا چھوڑے سجنوں ذرا غور نہ سنو ہن صدیق دا جنازہ اٹھے صدیق دا جنازے کو مونڈھا کون دیتی ودے مونڈھا دے من والا علی پاک مونڈھا دے من والا عمر پاک مونڈھا دے من والا عثمان پاک ای آنکھوں صدیق دے جنازے کو علی پاک گھن کے روزہ رسول اللہ دے دروازے دے ویندے پن سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان صحابہ سجنوں اگلا جملہ کام دا سنو سونے پاک علی فرمیندن میں صدیق دا جنازہ چوا کے گیا روزہ رسول اللہ دے سامنے رکھوائے کہ سونے علی سائیں نے ایک درخواست پیش کی تھی توجہ سبحان اللہ آقا دے ترے اقدس دے سامنے کھڑے ہو کے نا آقا دی ذات سب تو پہلے درود السلام پڑھے درود السلام پڑھن دو بعد بڑی قیمتی گال کرنا چاہنا اللہ واسطے درہ غور فرمائے درود السلام پڑھن دو بعد سونے علی سائیں نے درخواست پیش کی تھی یا رسول اللہ تو نے بڑھلا غلام ابو بکر جڑا آپ صحابی جنہ باپ صحابی جنہ ماں صحابی جنہ بیٹے صحابی جنہ بیٹیاں صحابی جنہ تریہ نسلہ ترائے جناب نسلہ جو صحابن آقا تو دے غلام دروازے دے آگے یا رسول اللہ
اگر اجازت دو تو تُلے قدم میں سمینا، اگر اجازت نہ دو میں جنت البقیع سما دینا۔ ایمان والوں سونے پاک نبی دی زبان، سونے پاک علی دی زبان مبارک دے جنے الفاظ جاریاں مکے نہیں، جڑا تالا لگا ہویا بغیر چاہتی دے تالا کھل گیا، کنڈی وچوں بہر آیا، کنڈی خود بخود کھل گئی، دروازہ خود بخود کھل گیا، جنہاں دروازہ خود بخود کھلے روتا ہے رسول اللہ وچوں آواز آندی ہے اللہ دے پاک نبی خدا آواز دے من علی ادخل الحبیب الی الحبیب، ادخل الحبیب الی الحبیب، ادخل الحبیب الی الحبیب۔ یار کو یار دے کول آمن جاؤ، دوست کو دوست دے کول آمن جاؤ، سجن کو سجن دے کول آمن جاؤ۔ لوگوں اہدیاں صدیق آقا دے قدماں دے اندر سوتے، یہ آنکھوں جنت وچوں آیا، جنت وچ ستا، جڑا قیامت دے اٹھی سی، جنت وچ اٹھی سی، جنت داخل تھی گئی سی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک جملہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، صدیق دا علی دا عقیدہ ہے، صدیق دا بولو، صدیق دا سونے علی دا عقیدہ ہے، صدیق دا اے عقیدہ ہے کہ حضور روزے وچ حیات پر درخواست پیش کرو حضور سن دے۔ اگر علی پاک دا عقیدہ نہ ہوئے یا علی فوراً رد کر چھوڑے نہ فرمائے نا ابو بکر یہ نہیں تھی سکتی کہ حضور اللہ یعذ باللہ تے روزے مبارک پہنچ چکے ہیں، انہوں تے موت واقعی ہو چکی ہے، جب سن نہیں سکتے تو میں درخواست کہیں پیش کروں گی، میں نہیں پیش کریں گا۔ اللہ دی قسم علی سے فرمائے صدیق جی میں آکھی ایمیں کرے ساں، صدیق دا عقیدہ دے سونے علی دا عقیدہ ہی کوئی کہ حضور حیاتن آپ روزے مبارک وچ زندہ کھل، آقا دے روزہ اقدس دے بن کے درود و سلام پڑھو، حضور سن دے بھی ہیں، جواب دے ہیں، دور دو پڑھو، اللہ دے فرشتے پوچھے ہیں جنوین یا رسول اللہ تو دے فلاں بن فلاں غلام نے تو دی ذات درود پہنچائے، سلام پڑھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، عقیدہ حیات النبی، زندہ باد، عقیدہ حیات النبی، زندہ باد، خلافت راشدہ، زندہ باد۔ ایمان والو ذرا سنو، اے جڑے سونے صدیق کو علی مونڈھ میں چاہتی ویندے، سونے صدیق کو چار پہ مونڈھا دیتے ہیں نا، صدیق دے علی دی محبت کتنی ہے، بے شک، پیش کرے نا، بخشش دا ذریعہ سمجھ کے ایمان سمجھ کے کائنات دے مومنہ دی روحانی اماں جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمین میں اپنے گھر دے اندر موجود ہوں، صدیق دی صاحبزادی فرمین دی ہے میں گھر دے اندر موجود ہوں، مسجد نبوی دا دروازہ کھلا ہوا ہے، میں دیکھے میرا باپ جناب ابو بکر صدیق مسجد نبوی کے اندر موجود ہے، تشریف فرمائے، آمن والا جوان ہے، آمن والا عظیم شخص ہے، کون ہے؟ جناب سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے، لوگوں جو ہی صدیق کی نگاہ سونے پاک علی کے چہرے دے گئی ہے، اللہ کی قسم میں پڑھ کے عرض کرے نا، جناب حضرت ابو بکر صدیق فوراً کھڑے ہو گئے، قیامت کھڑے ہو گئے، استقبال کیتا، جی آیاں کو آکھیا، جب تک علی نہیں بیٹھا صدیق پاک نہیں بیٹھا، تیرا علی پاک بہ گئے، اما فرمائی دی میں اپنے اکھاں دے نال لکھ دی بیٹھا، میرے باپ ابو بکر صدیق نے اپنے سجے ہاتھ دی ہتھیلی میں چہرے تے رکھے ہوئی ہے، اپنے کھمبے ہاتھ دی ہتھیلی ایک ہی میں جناب رکھ تلے رکھے ہوئی ہے، صدیق پاک دی صداقت والی نگاہ علی پاک دے ولایت والے چہرے دے ٹکی ہوئی ہے، صدیق اکھ جھمکیں دے نہیں، صدیق پاک سجے کھبے دے دے نہیں، صدیق توجہ ہٹیں دے نہیں، آپ مسکران دے بھی ہیں، سونے علی پاک دے چہرے کو بھی دیکھ دیں، اما فرمیں دیئے میں دیکھ دی رہ گئی ہوں، جب تک علی پاک اپنی مردی نال مسجد وچوں نہیں اٹھے، میرے باپ صدیق نے علی سائن دے چہرے کو دید نہیں ہٹائی، حضور صدیق پاک تشریف گھیلنے اپنی صاحبزادی دے گھر کے اندر، اما عائشہ صدیقہ پاک فرمے دیئے میں پوچھا ابا جی ایک سوال کرنا چاہنی ہے، جی اور میری بیٹی دا پوچھ کیا پوچھنا چاہنی ہے، فرمے نے ابا میں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں بارہا
مرتبہ دیکھ چکی ہاں جنن سونے علی تیرے سامنے تشریف فرما ہووے آپ علی دے چہرے دے دید لیندے نے لیکن دید ہٹیندے نہیں وے چہرے تو دید ہٹیندے نہیں وے مسکراندے بھی ہے وے صدیق پاک دے چہرے دا دیدار ہی کریندے رہنے دے اور ٹہدے رہنے دے اندی وجہ دے دساؤ میرے پاک صدیق نے فرمایا او میری بیٹی میرے پاک نبی دے فرمانے علی دے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے علی دے چہرے دا زیارت کرنا عبادت ہے علی دا ذکر کرنا عبادت ہے علی دا ذکر سننا عبادت ہے میں علی پاک دے چہرے دے دید جو لینا عبادت سمجھ کے علی دے چہرے کا دیدار کرنا آپ فیصلہ فرماؤ جنہیں صدیق علی دے چہرے کو دیکھے عبادت سمجھ کے اس صدیق دے علی دے کتنی محبت ہو کتنی محبتوں سے ایک جملہ بھی عرض کرنا چاہنا حضور نے ایک بار فرمایا ابو بکر جی فرمانے صدیق اے دسا کو دل دی پسندیدہ چیز دا ذکر تک رہا دل دی پسندیدہ چیز دا ذکر کریا ای دنیا دے اندر تے کو کیڑی کیڑی شے پسند ہے لوگو سنو اللہ دے محبوب دے سامنے صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ کائنات ترے چیزاں پسند ہیں جو تھی پسند ہی نہیں کہیں دل وچ آئی نہیں حضور فرمایا اچھا دس کیڑی کیڑی پسند ہے عرض کرنے یا رسول اللہ میری پہلی پسندیدہ چیز اے ہے دید میری ہوئے چہرہ تے سونے مصطفیٰ دید میری ہوئے چہرہ تے رسول اللہ دا ہوئے نبوت والا مکھڑا ہوئے یا رسول اللہ آپ تے نبوت والے مکھڑے دے دید لوا میں ابو بکر دی روح نکل بنجے پر سونے دے نبوت والے مکھڑے دے دید نہ پئی ہٹے حضور فرمایا قبول ہے قبول ہے قبول ہے خدا دی قسم اہجیاں آقا قبول فرمائے صدیق آج بھی حضور دے قدموں وچ سم کے آقا دے چہرے دے دید لئیے قیامت تک کوئی ہٹا سکتا نہیں ہاں حضور فرمائے دوجی نے سفارت کرنے یا رسول اللہ دوجی دل دی تمنا ای ہے ہاں مال میں نہ ہوئے حد تے سونے مصطفیٰ دا ہوئے مال میں نہ ہوئے حد تے سونے مصطفیٰ دا ہوئے حضور نے فرمایا ابو بکر قبول ہے حضور فرمایا جتنا ابو بکر دے مال نے میں رسول اللہ کو نفع دیتے ای ہو جیا مال کہیں بے دے نفع نہیں دیتا یہ گلو صدیق دا ہاتھ نبی سے پکڑ کے آسمان دی طرف لہرائے اللہ جنہ جنہ احسان دے بد میرے تو احسان کیتے ہیں احسان دے بدلے لہائیاں نا پر صدیق دا نبوت دے اتنا بڑا احسان قیامت نہیں اے احسان دا بدلہ آپ عطا کریں کیڑا بدلہ عطا کیا بل کیا کیا حضور نے فرمایا جب قیامت دلیو سی میدان معاشر ہو سی اور اللہ جلال وچ حسن تے اللہ کریم فرمائے سن اے میرا حبیب اج تہاڈی امت وچ سب تو پہلے میں اللہ کو حساب و کتاب کون دے والا ہے سب تو پہلے میدان معاشر دے اندر تہاڈی امت وچ کون ہے جو میں اللہ کو حساب و کتاب دے وے خدا دی قسم حضور نے فرمایا میرے سجدے پاسوں صدیق بیٹھا سی میں صدیق دا ہاتھ پکڑ کے لہرا کے کھڑا کر دساں عرض کرے سا مولا اگر میری امت وچ سب تو پہلے کوئی حساب و کتاب دے دیون دا قابل دے لے کے تو میرے صدیق کے حساب گن گن نبی صلی فرمائے اللہ دا جلال دے اندر تبدیل تھی ویسی اللہ کریم فرمائے اے میرا محبوب اے دا اوہ نا جنہیں دنیا دے ہاتھ پکڑ کے تے آکھا بھی کہ اللہ احسان دے بدلے آپ لہانے تے میں دے دنیا تے صدیق نال وعدہ کیتا ہویا ہے یہ گل قرآن چھے قرآن چھے اللہ کہتا سبحان اللہ اللہ میری تلاوت قبول فرماوے اللہ مند روح کو ثواب پہنچاوے آمین آکھو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیجنبها الاتقى الذی یعطی ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى سبحان اللہ تزکیہ نفس کو اپنے آپ کو جہنم کے واضحات کے دکھ رہے ہیں اللہ فرمائے میں وعدہ کر اتنا دے سا والا سوف یرضا صدیق راضی تھی ویسی یرضا راضی تھی ویسی اللہ صدیق جو راضی تھی سی کی میں تھی سی وہ تے صدیق منگنے اللہ میں کو سونا دے میں کو لال دے میں کو ہیرے دے میں کو موتی دے میں کو جواہرات دے میں کو فلام محل دے ایسے یہ کچھ منگنے صدیق قدر راضی تھی سی صدیق راضی این تھی سی اللہ میرے محبوب دی امت جہنم تو بچ ہوئے جنت پہنچ بنے بس میں راضی ہوں
حضور دے متعلق اللہ فرمائے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سونے اتنا دے سا کہ آپ راضی تھی تیرا پروردگار تے کوئی اتنا دے سی تو راضی تھی ویسے کہ حضور راضی کرن تھی نے حضور راضی اولے تھی نے جڑے حضور دی ایمان در امت جہنم تو بچ کے جنت وچ پہنچے تو حضور راضی ہو حضور راضی ہو سن تو میرے بھائیو حضور نے فرمایا ابو بکر قبول ہے اللہ کیا فرمائے سن نبی سنگھ حدیث سے اللہ کریم فرمائے سن میرے محبوب صدیق پاک کو فرما دو 70,000 او گناہگار جنوں تے جہنم واجب تھی چکی ہے انہاں تو نال لا کے جنت داخل تھی 70,000 او گناہگار جنوں تے جہنم واجب ہو چکی ہے انہاں کو نال لا کے بغیر حساب تے جنت داخل تھی بنے تو میرے بھائیو کتنا بڑا انعام ہے کہ حضور نے فرمایا ابو بکر تریجی دسا تریجی کئی تمنا ہی اور کہندہ یا رسول اللہ میرے دل دی تریجی آرزو ہے دھی میری ہوئے نکاح تے سونے مصطفیٰ نور نظر میری ہوئے لخت جگر میری ہوئے بیٹی میری ہوئے نکاح تے سونے مصطفیٰ دا ہوئے حضور نے فرمایا ابو بکر اے میں نہیں فیصلہ کر سکتا اے فیصلہ میرے اللہ نے کرنا اللہ نے اجازت لیتی تو قبول ہے اللہ اجازت نہ دیتی میں وعدہ نہیں کر سکتا اجڑیاں گال تھینی پہ صدیق اکھاں وچوں آنسو اللہ فرمایا جبرائیل جی رب جلیل اے جنت رومال ہے ان اندر ایک نعم ان اندر ایک تحفہ گفٹ ہے میرے محبوب کی خدمت اختصار میں پیش کر سو میرے محبوب کے کلمہ پڑھنے والے جبرائیل امین آئے حضور کی خدمت پیش کیتا حضور نے جنت رومال ہٹایا تو اندر نظر کیا آئی عائشہ صدیقہ دی تصویر نظر آئی فوٹو نظر آیا تو حضور جبرائیل امین دولیٹھا جبرائیل امین پڑھا منہ کی دکھ رہا ہے حضور فرمایا پڑھا منہ کیوں کر کے فرمایا نے سیاں پڑھا کیوں نہ منہ کر ابھی دے دیکھن جو نہیں لیندہ وہ ابھی دے دیکھن جو نہیں لیندہ تو جو رہے بھائی فرمایا یا رسول اللہ اللہ کریم سلام دیں تے فرمائے میں اللہ نے توڑا رشتہ صدیق دے گھر کر چھوڑے دنیا جی توری حبیبی جنت جی توری حبیبی اسی ایمان والو اللہ رسول دا واسطہ دینا میں اپنی بیٹی دا رشتہ خود کرا ایسے داماد کو پسند کرا کہ میرا داماد نشائی نہ ہوئے میرا داماد جھوٹا نہ ہوئے میرا داماد فراڈی نہ ہوئے قاتل نہ ہوئے ظالم نہ ہوئے ایسے یعنی کوئی بے عیب ہوئے شریف ہوئے انہیں صحیح ہاتھ تو اوہ ہیں لوگ کہیں دی بیٹ کا رشتہ چاچا کرے ماما کرے کہیں دی بیٹ کا رشتہ استاد کرے مرشد کرے ابو بکر تیری عظمت قربان ونیا صدیق تو وہ گھرانا ہے جن دی بیٹی دا رشتہ کرنے والا خود رب پہ سو چلا اللہ رسول دا واسطہ نے مسئلہ سنو یہ جڑی مکھی عالم دے چہرے دے باندھی ہے مولوی دے چہرے دے پیر دے چہرے دے امیر ہے غریب ہے گودا ہے سردار ہے سب دے وجود دے لباس دے چہرے دے باندھی ہے نا بار بار ہاتھ مرے دیں نا اللہ نے ای مکھی کو نبی دے لباس دے نہیں باندھے داخلہ بندے ہو مکھی خبردار تو میرے وجود نبی دے وجود لباس تک نہیں بہ سکتی وجود مقدس تک بڑے دی بات ہے نا مکھی نے عرض کی مولا کیوں نہیں بہ سکتی پر میں تیرے اندر ایک خصلت اچھی ہے ایک خصلت بھیڑی ہے اچھی خصلت ہے تو گلاب دے پھول دے بانی ہے خوشبودار پھول دے بانی ہے بھیڑی خصلت ہے وہ گلاب دے پھول دو اڑ کے ولتو گندگی دے ڈھیر دے وچ بانی ہے تیرے اندر بھیڑی خصلت ہے میں رب دی غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ تیرے اندر بھیڑی خصلت ہوئے تو ولتو میرے نبی دے وجود مقدس دے لباس دے بن کے بہے اے لوگو جڑی مکھی وچ ایک خصلت ہے اللہ ان کو نبی دے لباس دے نہیں باندھیندا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سمجھا یار اگر صدیق دی بیٹی عیب دار ہے تے نبی اللہ نے اپنے نبی دے بستر تے کیویں آنے تے مننا پوسی صدیق بھی پاک صدیق دی بیٹی بھی پاک تے صدیق دا داماد سے پاک نہیں پاک گھر ہے پاک نہیں پاک گھر ہے پاک گھر ہے تو میرے بھائیو وعدے دے مطابق عرض کراں اے نبی ہے جو امت قربان امت قربان امت قربان امت کی طرف تکلیفاں تاں دے آیا دعائیں نبی دی آل او ہے جے نبی دے اپنے نانے دے دین دو کھیر پین دے قربان کیتے داڑھی لان دے قربان کیتے جوان قربان کیتے گھر تو گھر پہ گھر تھے وطن تو بے وطن تھے سب کچھ قربان کیتے حسین پاک نے جنتی نوجوان سردار نے فیصلہ کیتا گھرانا دے سکتا اولاد دے سکتا پر نانے دی شریعت کو اجڑتا ہویا دے کے میں برداشت نہیں کر سکتا ایسا ہی کیونکہ اصلی وارث ہیں نہ صحیح وارث جو تھے رسول اللہ دی آل دین اسلام دی رکھوالی ہے نہ صحیح وارث ہیں نہ
ایمان والوں ذرا سنو، اس حد تک امیروں غریبوں بریلویوں دیوبندیوں اہل حدیثوں اہل تشیعوں ذرا سنو، چھوٹا معصوم بچہ جڑا کھیر پیون والا ہوندے اپنے دا اپنے دشمن کو پیارا پیا لگدا ہوندے کہ معصوم بچہ ہے نیانا ہے گناہ دو پاک ہے، لڑائیاں دا ساجن جھیڑے دا سادن جھگڑے سادن اختلافات سادن، لیکن ای معصوم دے نال کہندا جھیڑا ہے۔ لوگوں ذرا سنو، جناب سیدنا حضرت امام حسین ایک میدان کربلا دے اندر ایویں دوپہر دا ٹائم جمعۃ المبارک دا دی آن محمد اما اپنے خیمے دے اندر لوگوں جناب حضرت امام حسین پاک تشریف کھیلنا ہے، جب خیمے دے قریب ہے آن محمد نے سجایا اخی او میرا ویر او میرا بھائی تال اریا ذرا میں بھین دے کول داویا سجنا جناب حضرت امام حسین اپنی ہمشیران دے کول پہنچے، اپنی بھین پاک دے کول پہنچے، آن محمد امد ہتھیلیاں دے ہوتے جناب حضرت علی اصغر پاک کو چاہتا ہویا ہے، حضرت بی بی رباب جو حضرت علی اصغر پاک کی سکی ماں ہے، ماں دکھا میں جو آنسویں جناب حضرت علی اصغر پاک دے لباں دے خشکی ہیں چہرے دے خشکی ہیں، تیجی روایت مسلم پیاسا ہے۔ لوگوں جڑے ویلے میرے پیر حسین خیمے دے اندر قدم رکھے آن محمد اما بول پئیے اور میں نے اے جنتی نوجواناں دا سردارا جنتی نوجواناں دا سردارا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، سونے نانے کریم نے فرمائے میرا حسن تے میرا حسین جنتی نوجواناں دا سردار ہے، فرمائے لالا میرا ویر اپنی پیاس کا برداشت کر سکدیاں لیکن معصوم ہے کھیر پیون والا ہے 6 مہینہ دا ہے، تیجی دیوار پیاسا ہے ایویں پیا طرف دے جویں مچھلی بغیر پانی دے بےتاب ہوندی ہے، فرمائے حسین ایکو دے ایکو کھوٹو پانی دا پیلا ہوا، حضرت حسین پاک اکھاں مبارکاں وچوں آنسو آ گئے، فرمائے او بی بی سن اگر میں دشمناں کولوں پانی منگنا ہووے ہا میں دشمناں دے سامنے ہاتھ پھیلاونا ہووے ہا تے میں نانے دا مدینہ کیوں چھوڑا ہا، نانے دا روزہ مبارک کیوں چھوڑا، او بی بی تو آپ جانیے میں او حسین جے کو میرا نانا مہر نبوت بلہا کے میں کو کھدیندا ہا، میں جے اپنی زلفاں میں حسین دے ہاتھ وچ پکڑوا کے مہارا بنیندا ہا، پر میں نے بی بی میں دودھ پیندے بال دا دے سکدا لیکن میں دشمن دے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکدا۔ سجنا ذرا سن لو میرے پاک حسین نے اپنے معصوم دے ہاتھاں دے ہتھیلیاں دے چاٹے تے آپ نے فرمائے او کوفیوں جان دیو مشرق تو گھن کے مغرب شمال تو گھن کے جنوب آسمان تو تلے تے زمین دوتے میں حسین دے علاوہ بیا کوئی نبی دا نواسا نہیں، کوئی بیا خاتون جنت دا پوتر نہیں، میں رسول اللہ دا نواسا ہاں، میں حسین دی آل کو پیاسا ذبح کرنا چاہتے ہو، میرے معصومہ کو بھی ذبح کرنا چاہتے ہو۔ لوگوں ذرا سنو یہ جملے جو آلین ادو کہنا دا بدترین شخص شمر علیہ لعنت نے سر ماریا کہ کو سر ماریا حرمل کو آدھے یا حرمل حرملا تو یزید دی فوج دا بہت بڑا نشان باز ہے، دیکھ ہو علی اصغر معصوم کو حضرت حسین معصوم علی اصغر کو ہتھاں دے ہتھیلی اندر کے معصوم دی معصومیت ساکو دکھا کے سنے دل نرم کرنا چاہتے، اے شمر نے آکھیاں اے جیاں تیر چلا نہ معصوم بچہ بچے نہ چاون والے ہاتھ بچے، لوگاں
کائنات دے بدترین شخص حرمل نے تیر سیدھا کیتے جڑے ویلے اہل اصغر پاک کو چکن نہیں رہندا کیتے ہاتھ کمب گئے سر تو لا کے پیراں دی ناخنا تک پورے وجود جن کپ کپی تاری ہو گئی ہے ہاتھ اتنا کمبے تیر ہاتھ وچوں چھوٹ کے زمین تے ونج پے لوگوں دا جگر دے ہاتھ رکھو اگلا جملہ پیش کرنا چاہنا شمت نے سج مار کے آکھیا اوہر میلا تو دا بہت بڑا نشانے باز ہے تو دا یزید دی فوج دا بہت دلیر سپاہی ہے آج تک تیر چلیں دی جا تیرے ہاتھ کمبے نہیں وجود کمبے نہیں آج تیرا ہاتھ کیوں کم گئے آج تیرا وجود کیوں پیا کم گئے ہوں جناب حرمل نے جڑا جواب دیتے ذرا سنو حرمل پیا دیا شمیرا جڑا کچھ میں سننا اگر تو سنیا جگر پھٹ ونیا کلیجے پھٹ ونجنیا دس تک کیا کھڑا سننے حرمل نے آکھا جڑا میں یہ تیر چلاؤں دا ارادہ کرنا او سامنے جڑا خیمہ ہے ہی خیمے دے وچوں کوئی ایسی خاتون ہے جو درد بھرے لہجے دے اندر سر مار کے آدھی ہے او حرملا تیر دے وطن کوئی دیکھ میرے کھیر پیندے صغیر دے وطن کوئی دیکھ ای تیر دے وزن کوئی دیکھ کھیر پیندے میرے صغیر دے وزن کوئی دیکھ لوگوں دا غور نہ سنو حرملا دے جرا کی آواز سننا دل کمویں دے جگر برداشت نہیں کریں دا آخر کار ای شمع میں آکھاں ملوم تھیندے تو یزید کو چھوڑ کے حسینی بن گئے لیکن بدبخت جو ہاں مقدرن دے دروازے جو بندل انہیں کیا جواب دیتا انہیں کھنا میں یزید دی فوج دا باغی نہیں ود تیر چاہتے جڑا تیر چھوڑے حضرت علی اصغر دی گردن مبارک نہ لگے لوگوں کھیر پینے مار دشمن دے کلو چٹو آمنا سکھا کم نہیں جڑا تیر لگے خون دے فوارے چھٹل انہیں ہاتھ خون دے نال بھری گئے پوک بھر کے میرے پیر حسین نے انہیں آسمان دی طرف اچھل کے فرمائے اللہ چھوٹی تو چھوٹی میری قربانی ایادہ قبول کریں لوگوں حضرت امام حسین پاک نے اپنے شہزادے کو خطن دے ہتھیلیاں دے رکھے فرمائے من اللہ میرا وپار رب نہ لئی سبحان اللہ حسین اپنے لال کو چاہتی ہیں جڑے قرآن دی تلاوت سنے نہ دے میں پڑھنا چاہ سبحان اللہ درشی پڑھنا اچھی بات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا سجنا ذرا سنو جناب حضرت امام حسین پاک نے انہیں شہزادے کو ہتھاں دے ہتھیلیاں دے چاہتا ہویا ہے تے فرمائے اصغر جنت مفت نہیں ملنی جنت آسان نہیں ملنی یہ یاد ہے کہنی محاسبكم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين سبحان اللہ فرمائے جنت مفت نہیں ملنی اگر میں آزمایا نہیں اوکھے وقت تساں صبر کریں دے ہو یا نا اگلا جملہ ذرا سنو جنہاں حضرت حسین پاک معصوم کو